السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں شب میں آج آپ نے دو صورتوں کی تلاوت سماعت فرمائی تراویح میں، سورہ ہود اور سورہ یوسف کا آیت نمبر 50 تک۔ ان کا ترجمہ، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 11 اور 12 نمبر پارے میں ہے۔ اس میں 123 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 10 رکوع ہیں، قرآن میں 11ویں نمبر پہ ہے، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 52 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ ہے کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ 1 نمبر آیت میں قرآن کی آیتوں کو مضبوط، پختہ اور پائیدار کہا گیا ہے۔ 6 نمبر آیت میں ہر جاندار کو روزی اللہ دیتا ہے اور وہ ان کے رہنے سہنے کی جگہ اور سونپے جانے یعنی تدفین کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ 7 نمبر آیت میں اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 یوم یعنی 6 مرحلوں میں بنایا۔ 9 نمبر آیت میں اللہ کچھ نعمتیں دے کر اگر واپس لے لے تو انسان بہت نا امیدی اور ناشکراپن کرنے لگتا ہے۔ 10 نمبر آیت میں اللہ انسان کو سختی کے بعد کچھ نعمتیں دے دے تو وہ اترانے لگتا ہے اور شیخی خوری کرنے لگتا ہے۔ 15-16 نمبر آیت میں صرف دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہنے والوں کو ان کے تمام اعمال کا بدلہ بنا کسی کمی کے یہیں دے دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے۔ 24 نمبر آیت میں باطل اور حق والے گروہ کی مثال اندھے بہرے یعنی اہل دوزخ اور دیکھنے سننے والے یعنی اہل جنت سے دی گئی ہے جو کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ 37 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام کی مشہور کشتی اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے اپنی نگرانی میں تیار کرائی، مطلب کیسی ہو، کتنی بڑی ہو، سائز وغیرہ سب اللہ کی نگرانی میں ہوا۔ 38 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ نوح علیہ السلام نبی بنتے بنتے بڑا ہی بن گئے، یا یہ کہتے تھے کہ خشکی میں کیسے چلاؤ گے، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ 40-41 نمبر آیت میں عذاب کا وقت آتے ہی اللہ نے نوح علیہ السلام سے تمام چرند پرند کا ایک جوڑا لے کر ایمان والوں و اپنے گھر کے لوگوں کو کشتی میں چڑھوانے کا حکم دیا۔ 42-43 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام نے کشتی کے چلتے ہی اپنے بیٹے کو اس میں سوار ہونے کے لیے آواز دی مگر وہ نہ آیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہی ڈبو دیا گیا۔ 45-46 نمبر آیت میں بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی اللہ سے گہار کی مگر اللہ خبیر نے اس کے کارنامے بتا کر نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے یعنی مومن نہیں ہے، اور انہیں ایسی تمناؤں سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ جب ایک نبی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا تو ہم بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خوش فہمی پالے رہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ اندازہ کر کے دیکھو کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ ہمیں یہاں کی تو بہت فکر ہے اپنی اولاد کی کہ ہم ان کے لیے اے سی کا انتظام کریں گے، پنکھوں کا، فریج کا، لیکن وہاں کیسی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو ہر حال میں اللہ سے جوڑنے کی صحیح کریں، اس کے بعد بھی نہ وہ اللہ سے جڑے تو پھر وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ سے پکڑ کے معاملے میں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا۔ کیونکہ میں نے آج تک یہ کسی گھر میں نہیں سنا کہ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح کو تمہیں نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ تو سنا ہے کہ سو جاؤ جلدی، صبح اسکول جانا ہے، سب بچوں سے یہی کہا جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں کہتا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ تو ہمارے معبودوں کے جھٹکے میں آ گیا ہے۔ 56 نمبر آیت میں اللہ نے تمام پاؤں دھرنے والے جانداروں، انسان، جن اور حیوان کو پیشانی سے پکڑ رکھا ہے، مطلب ان کی تقدیر، خیالات سب اللہ کے بس میں ہیں، سب کچھ بدل سکتا ہے، تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ 73 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اس حساب سے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی جتنی بیویاں گزری سب اہل بیت کہلائیں گی۔ 77 نمبر آیت میں فرشتوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام اس دن کو بہت بڑی مصیبت کا دن کہنے لگے۔ لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے کیونکہ فرشتے جو ہے وہ حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کو غم ہوا کہ انہیں دیکھ کے قوم کے لوگ جو ہیں وہ بدعمالی پہ اتارو ہو جائیں گے۔ 78 نمبر آیت میں فرشتوں کی آمد سن کر لوط علیہ السلام کی بدکار قوم دوڑتی ہوئی آئی اور لوط علیہ السلام نے ان سے اپنی پاکیزہ بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو، انہیں استعمال کر لو، بچ جاؤ گے عذاب سے، مگر وہ نہیں مانے۔
82-83 نمبر آیت میں اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیج کر چھت نیچے اور دیواریں اس کے اوپر کر کے پوری بستی کو پلٹ دیا اور ان پر کنکریلے پتھر تہ در تہ برسائے۔ آسمان تک اس بستی کو اٹھا کے پھر پٹکا گیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر ظالم کے لیے نشان لگا پتھر تھا کہ کون سا پتھر کسے ہلاک کرے گا۔ 86 نمبر آیت میں صحیح ناپ تول کر کے دینے کے بعد جو مال بچ جائے یعنی نفع ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے بہتر نعمت ہے۔ 100 نمبر آیت میں قرآن نے جن بستیوں پر عذاب آنے کا ذکر کیا ہے ان میں کچھ بستیوں کے نشان کھنڈرات اب بھی باقی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جن کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہے۔ 117 نمبر آیت میں کسی بستی کے لوگوں میں اصلاح کرنے والے دائی اور مصلح ہونے کی صورت میں اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ 118 نمبر آیت میں اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راہ پر اور ایک گروہ بنا دیتا، مگر اللہ اختیار دینا چاہتا تھا اس لیے لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے والے ہی ہوں گے۔ مطلب اختلاف تو ہو مگر صحت مند اختلاف، فرقہ بندی اور مسئلوں کی شدت نہیں ہونی چاہیے، جیسے آج قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، 12 نمبر سورت، 12 اور 13 مکی صورت ہے، 111 آیتیں ہیں، رکوع 12 ہیں، نزول کے حساب سے 53 نمبر میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ کبھی اس کا پورا ترجمہ پڑھنا، اللہ نے کیسے کیسی بات بیان کی ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ پوری صورت کا ترجمہ 2-3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری صورت سمجھ میں آ جائے گی۔ 4 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ایک زمانے بعد ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے پھر انہیں تعظیمی سجدہ کیا۔ 12 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بھیجنے کے لیے ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں خوب کھائیں پیئیں گے، کھیلیں گے اور تفریح کریں گے۔ مطلب اس آیت سے کھیل کود، تفریح اور پکنک وغیرہ کی اجازت کی وضاحت ہوتی ہے، جو اللہ کے قانون کی حد میں ہو۔ ایسی تفریح میں کوئی مناہی نہیں ہے اسلام میں۔ 20 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے جانے والے قافلے کے لوگوں نے انہیں چند درہم میں بیچ دیا تھا کیونکہ وہ ان کے بارے میں بے رغبت تھے۔ 23 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام کو جب ان کی مالکن زلیخا نے دعوت گناہ دی تو انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی اور کہا میرے اللہ نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی سب کچھ دیا ہے، میں بے انصافی نہیں کر سکتا، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ 24 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام بھی اس عورت زلیخا کے فریب میں آ جاتے اگر اللہ ان کی اپنی طرف سے دلیل دکھا کر انہیں نہ روکتا۔ 34 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے اپنے لیے جیل خانے کی دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کر لی اور عورتوں کے داؤں پیچ ان پہ نہ چلنے دیے۔ 35 نمبر آیت میں اپنی بیویوں کی حرکتیں دیکھ کر اس وقت کے لوگوں نے اسی میں بھلائی سمجھی ہے کچھ دن کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ 50 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنے کردار کی پاک دامنی لوگوں کے سامنے لانے کو ترجیح دی، کیونکہ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پاک دامن ہونا بھی عوام میں اثر انداز ہوتا ہے۔ 55 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے خود کہہ کر زمین کے خزانوں یعنی فوڈ منسٹری پر خود کو مقرر کرنے کو کہا۔ 67 نمبر آیت میں نظر بد سے بچنے کے لیے احتیاط ضرور کرنی چاہیے، ویسے ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ 76 نمبر آیت میں ہر علم والے پر فوقیت رکھنے والا عالم موجود ہے۔ 87 نمبر آیت میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ 92 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو ایک جھٹکے میں معاف کر دیا اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کی۔ 96 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پڑتے ہی ان کی سالوں پرانی نابینا آنکھیں بینا ہو گئیں۔ آج کی آخری آیت 108 نمبر آیت میں اللہ کی وحدانیت اور دین کی طرف اندھی تقلید کی بجائے پورے یقین، پکی سوچ، دلیل اور اعتماد کے ساتھ بلانے کا حکم ہے۔ اب سوچیں ہم خود اگر دین کے معاملات میں شک میں ہوں گے تو دوسروں کو کیا یقین دلا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو چیز ہوگی وہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے، قیامت پہ، آخرت پہ، تبھی ہم دوسروں کو اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایک قرآن میں آیت آئی ہے بھائیوں کہ اگر زمین میں پانی نیچے اتار دے اللہ تو اسے کون اوپر لا سکتا ہے؟ مطلب واٹر لیول نیچے جانے کی خبریں آ رہی ہیں بہت
2030 تک حالات ایسے بن جانے ہیں کہ پانی میسر نہیں آئے گا لوگوں کو، بہت کم علاقے ایسے ہوں گے جن میں پانی ہوگا۔ تو اس لیے پانی کی بہت زیادہ احتیاط کریں۔ نبی نے فرمایا اگر تو دریا کے کنارے ہی بیٹھا اور وضو کر رہا تو تب بھی پانی ضائع نہ کر، ایک ایک بوند کا حساب ہوگا۔ تو اس آیت کے حوالے سے قرآن کی بہت سوچ وچار کے پانی کو خرچ کرا کریں، چاہے وہ غسل میں ہو، چاہے وہ وضو میں ہو، چاہے ویسے، مطلب ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ پانی کی ایک بوند کا حساب اللہ کے یہاں بھی ہوگا۔ اور خود آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر کوئی ٹنکی کھولے اس میں سے پانی آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہی ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ اسے بھائی پانی کہاں سے آیا تو کہے گا بھائی ٹنکی میں، اوپر ٹینک لگا ہوا ہے، ٹینک میں کہاں سے آیا کہ سمر سیبل سے، سمر سیبل کہاں پہ لگا کہ زمین میں، اور زمین میں پانی کہاں سے آیا، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اور اگر اس واٹر لیول کو اللہ نیچے کر دے تو اللہ پوچھتا ہے کون اسے اوپر لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا، اور یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے پانی کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ پانی ایک اللہ کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ نبیوں کے ساتھ معجزے تو ختم ہو گئے، مگر اس طرح کے معجزے جیسے قرآن شریف ہے، جیسے پانی ہے، جیسے ہوائیں ہیں، انہیں ہوا کے بارے میں بھی اگر ہوا روک دے اللہ پاک، کتنی دیر لوگ زندہ رہ جائیں گے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں کیا، تو اس لیے ہم سوچتے نہیں اس بارے میں۔ تو آج سے پانی کی قلت کے بارے میں سوچ کے اور اپنی اگلی آنے والی پود کے لیے پانی کا انتظام چھوڑ کے جائیں۔ جتنا ہم پانی ضائع کریں گے اتنا ہمیں سخت حساب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔